السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی فدائیت کا بہترین نمونہ۔ تصور کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا کیسی آزمائش کی گھڑی رہی ہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب نمرود نے دہکتی ہوئی آگ تیار کرائی تھی، ایک طرف نارے نمرود اور اس کے وہ چہرے چپاٹے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق حقیقی تھا جو بار بار آگ میں کودنے کے لیے کچوکے لگا رہا تھا۔ بالآخر نبی موصوف بے دھڑک آگ میں کود پڑے اور خدائی فرمان آیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی بن جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کہ آگے آگ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ آتش نمرود میں عشق حقیقی کس طرح پنپتا پروان چڑھتا ہے۔ سچ ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ پھر تصور میں لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کا حکم ہوتا ہے، اپنی بیوی اور بچوں کو سنسان وادی میں چھوڑ کر آئیے جہاں نہ آدم ذات، ایسا ویرانہ جہاں صرف چلچلاتی دھوپ ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی، نہ کوئی قریب اور عزیز، نہ کوئی خبر گیری کرنے والا اور نہ کوئی راہگیر، جہاں نہ اپنوں کا معلوم اور نہ بیگانوں کی خیر خبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کا حکم پالتے ہی بیوی اور بچوں کو جھلسی ہوئی پہاڑیوں اور کھانے پانے سے خالی وادی میں چھوڑ کر آ گئے، یا بالکل نہ سوچا کہ اس تپتی ہوئی وادی میں ممتا کے ماری ایک ماں اور شیر خوار بچے کا کیا ہوگا۔ بس خدا کا حکم ملتے ہی تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو گئے، اور حکم کو تجسیمی شکل دینے میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہ کی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے ننھے منھے بچے پر اس وحشتناک وادی میں کیا گزری، یہ بھی تاریخ کا ایک باب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی فدائیت کا مظہر ہے۔ اس تپتی ہوئی وادی میں وہ شیر خوار بچہ جب دیوارے کعبہ سے ایڑیاں رگڑتا تو ماں تڑپ تڑپ کر کبھی صفا کی طرف دیکھتی کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے اور پانی مل جائے، اور کبھی دوڑتی ہوئی مروہ پر چڑھتی کہ شاید ادھر کوئی قافلہ گزرتا ہوا دکھائی دے، پھر بھاگی بھاگی بچوں کو دیکھنے آتی کس حال میں ہے۔ اس معصوم کو دیکھ کر پھر پانی کی تلاش میں صفا مروہ کا چکر لگاتی، اور جب امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی تو یہ بے قرار ہو جاتی، کلیجے منہ کو آنے لگتے، تاکہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لاڈلے کی اینڑیوں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا جو زمزم کے نام سے مشہور ہے، اور اس وقت سے اب تک اسی طرح جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ فدائیت کا یہ نمونہ اب کون پیش کر سکتا ہے؟ ابھی ایک امتحان ختم نہیں ہوا کہ دوسرا شروع ہو گیا۔ جب بچہ بڑا ہو گیا اور بوڑھے باپ کو کچھ سہارا دینے کے لیے لائق ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے لاڈلے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے صبح اٹھتے ہی اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے سے کیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ہچکچاہٹ اور سراسمیگی نہیں ہوئی، اور نہ ہی کوئی قلق ہوا، کیونکہ ان کا قلب حب خدا سے سرشار تھا، اور بطور امتحان بیٹے سے سوال کیا، تمہاری رائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ یا کسی شخص کے لیے
دل میں یہ خلجان پیدا ہو سکتا ہے، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدائی حکم کی تعمیر کرنا بیٹے کے اتباعی جواب پر منحصر تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ان سے اسلام مشورے میں بہت سارے اسرار و حکم پنہاں ہیں۔ پہلی حکمت یہ تھی کہ ان میں اطاعت خداوندی کا جذبہ والولاء کس حد تک ہے یہ بات کھل کر سامنے آ جائے، نیز ان کے حوصلے کو بھی پرکھنا اور جانچنا مقصود تھا۔ دوسری حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ اسے قبول کریں گے تو مستحق اجر ہوں گے۔ تیسری حکمت یہ تھی کہ عین ذبح کے وقت ممکن تھا کہ محبت پدری، محبت طبعی اور تقاضائے انسانی فعل معمول میں آڑے نہ آ جائے۔ اس حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ لیا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے۔ سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، برخوردار، میں دیکھتا ہوں کہ تم کو بامر الہی ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولے، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے دیکھیں گے۔ یہ امتحان کس قدر سخت تھا اس کی طرف اشارہ خود الہ رب العزت نے فلما بلغ معه السعی سے اشارہ فرما دیا کہ ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، اور پرورش کے مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وقت آیا تھا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ بالغ ہو چکے تھے۔ یوں تو ذبح کرنے کا یہ حکم براہ راست کسی فرشتے وغیرہ کے ذریعے بھی نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن خواب میں دکھانے کی بظاہر حکمت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعاری اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہو۔ خواب کے ذریعے دیے ہوئے حکم میں انسانی نفس کے لیے تعویلات کی بڑی گنجائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعویلات کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر تسلیم میں خم کر دیا اور اس امتحان میں سب سے کامیاب ہوا۔ قربانی کا یہ واقعہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کا مظہر ہے، وہیں اس واقعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی مثال جذبہ جانثاری کی شہادت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کم سنی ہی میں اللہ رب العزت نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا، بلکہ محض ایک خواب کا تذکرہ فرمایا تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے اور یہ خواب یہ درحق حکم الہی کی ہی ایک شکل ہے۔ چنانچہ انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے حکم الہی کا ذکر کیا اور والد بزرگوار کو یہ کہہ کر یقین دلایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان، اس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس سے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس جملے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غایت ادب اور غایت تواضع کو دیکھیے۔ ایک تو انشاءاللہ کا کر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا اور اس وعدے میں دعوے کی جو ظاہری صورت پیدا ہو سکتی تھی اسے بالکل ختم فرما دیا۔ دوسرے، آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، لیکن اس کے بجائے آپ نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ صبر و ضبط تنہا میرا کمال نہیں بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سے صبر کرنے والے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس طرح آپ نے جملے میں فخر و تکبر، خود پسندی اور پنداری کے ادنا شائبے کو ختم کر کے اس میں انتہا درجے کی تواضع اور انکساری کا اظہار فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔